اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ پچھلے 10 دن سے جو کتاب پڑھے جا رہی فیوض یزدانی، یہ حضرت غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ عزیز نے جو اپنے خاص مریدین کو جو تعلیمات دیے تھے، وہ اس کے 62 بیانات اس کتاب میں ہیں۔ آج آپ تمام پیر بھائی لوگوں کو جو چھوٹی سی بک تقسیم ہوئی، اس میں حضرت غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی نے 10 نصیحتیں بھی اپنے پیر بھائی سے کی، جو آج ہم سنیں گے اور یہ ارادہ کریں گے کہ ہماری یہ باتیں روزمرہ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ہمیں ان سے سابقہ پڑتا رہتا ہے، تو یہ کوشش کریں گے کہ ان خصلتوں کو ہم ہماری زندگی پر یہ کوشش کریں کہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو جس میں چھوٹا سا ایک حضرت غلام علی شاہ صاحب نے ایک نوٹ لکھے کہ قطب ربانی محبوب سبحانی میرا محی الدین سید عبدالقادر جیلانی کے ارشادات سے ایک عالم فیض یاب ہو رہا ہے۔ آستانہ عالیہ معینیہ حمیدیہ میں برسوں بعد نماز جمعہ منعقد ہونے والی مجلس حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے منسوب ہے، جس میں الفتح ربانی فیوض یزدانی سے خطبات پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور زمانہ تصنیف فتوح الغیب بھی 11ویں شریف کی مجلسوں میں پڑھی جاتی رہی۔ توحید کے سبق میں اگر مضبوط ہونا ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا بار بار مطالعہ لازمی ہے۔ ذیل میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 نصیحتیں درج کی جا رہی ہیں۔ مطالعے سے اندازہ ہوگا کہ سالک کے لیے راہ سلوک طے کرنے میں یہ کتنی اہم اور معاون ہیں۔ یہ 10 نصیحتیں 19 اگست 1967 کو غالباً پہلی مرتبہ آستانہ عالیہ معینیہ کی جانب سے زیروکس کر کے چھاپ کر پیر بھائیوں کو پیش کی گئی تھی۔ بعد میں حسب ضرورت انہیں شائع کیا جاتا رہا، پھر پاکٹ سائز نسخے بھی شائع کیے جاتے رہے تاکہ پیر بھائیوں کی جیب میں رہیں اور انہیں بار بار دیکھ کر یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اس مرتبہ سائز وہی ہے لیکن جعلی حرف میں شائع کیا جا رہا ہے تاکہ ہر ایک کے مطالعے میں آسانی ہو اور تمام پیر بھائی آسانی سے یاد کر سکیں۔ اس مرتبہ بھی ایک بار متن پر نظر ثانی کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان نصیحتوں سے بھرپور استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فقیر غلام علی شاہ افین متولی و سجادہ نشین، آستانہ عالیہ معینیہ حمیدیہ موتی کارنجا۔ یہ آپ نے 26 رجب المرجب 11 مارچ 2021 جمعرات کے دن یہ نقل کرائے تھے۔ یہ 10 نصیحتیں ایسی ہیں کہ حسب ذیل ہدایتیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مخصوص مجلس میں مریدین کو ارشاد فرمائیں۔ اہل مجاہدہ و محاسبہ اور اولو العزم سالکوں کی 10 خصلتیں ہیں جن کو انہوں نے منتخب کیا ہے، اور جب وہ لوگ باذن الہی ان خصلتوں کے قائم کرنے اور ان کی پابندی کرنے میں کامیاب ہوئے تو عمدہ مراتب پر پہنچے۔ اول خصلت یہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کی قسم نہ کھائے، نہ سچی نہ جھوٹی، نہ قصداً نہ سہواً، اس لیے کہ جب اپنے نفس کو قسم نہ کھانے کا پابند کر لے گا اور زبان کو بھی اسی کی عادت پڑ جائے گی تو پھر قصداً یا سہواً
قسم کھانا اس سے بالکل چھوٹ جائے گا، اور جب اس کی عادت ہو جائے گی تو خداوند تعالیٰ اس پر ایک دروازہ اپنے انوار کا کھول دے گا، جس سے وہ اپنے دل میں اس عادت کے نفع کو پہچانے گا، اور اپنے درجے کی بلندی اور اپنے عزم و صبر میں قوت، اور اپنے بھائیوں میں تعریف اور اپنے ہمسایوں میں عزت پائے گا، یہاں تک کہ جو اس کا شناسہ ہوگا اس کی اقتدا کرے گا، اور جو اسے دیکھے گا اس کو بزرگ سمجھے گا۔ دوسری خصلت یہ ہونا چاہیے کہ بلا ضرورت اور بضرورت ہر حال میں جھوٹ سے پرہیز کرے، کیونکہ جب اس پر عمل کرے گا اور نفس کو اس کا پابند کر لے گا اور زبان کو اس کا عادی بنا لے گا تو اللہ اس کا سینہ کشادہ کر دے گا اور اس کا علم روشن کر دے گا، گویا کہ وہ جھوٹ کو جانتا ہی نہیں ہے۔ جب دوسرے کی زبان سے جھوٹ سنے گا تو اس کو برا معلوم ہوگا اور اپنے دل میں اسے غیرت آئے گی، اور اگر اس شخص سے اس عادت کے چھوٹ جانے کی دعا کرے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تیسری خصلت یہ کہ اس بات سے بچے کہ کسی سے وعدہ کر کے اس کے خلاف کرے، بلکہ وعدہ کرنا ہی چھوڑ دے، یہ اس کے معاملے میں بڑی مضبوط بات ہے اور اس کی راہ میں بہت مناسب ہے، اس لیے کہ وعدہ خلافی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ تو جب اس پر عمل کرے گا تو اس کے لیے سخاوت کا دروازہ اور حیا کا درجہ کھل جائے گا، اور سچے لوگوں کی دوستی حاصل ہوگی اور خدا کے نزدیک بلندی ملے گی۔ چوتھی خصلت کہ مخلوق میں سے کسی پر بھی لعنت کرنے یا کسی کو ذرہ برابر بھی اذیت دینے سے پرہیز کرے، اس لیے کہ یہ بات ابرار و صدیقین کے اخلاق سے ہے، اور اس کے نتیجے میں خداوند تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اپنی حفاظت میں رکھے گا اور آخرت میں بھی اس کے درجے بلند کرے گا، اور ہلاکت کے موقعوں سے نجات دے گا، اور خلق سے سلامت رکھے گا، اور لوگوں پر مہربانی کرنا نصیب کرے گا، اور اپنے قرب سے سرفراز فرمائے گا۔ پانچویں خصلت یہ کہ مخلوقات میں سے کسی کے لیے بھی بد دعا نہ کرے، اگرچہ کہ اس نے تم پر ظلم بھی کیا ہو، نہ زبان سے بد دعا کرے اور نہ اپنے عمل سے اس کا بدلہ چاہے، بلکہ خدا کے لیے اس کو برداشت کرے اور اپنے قول اور فعل سے اس کا انتقام نہ لے۔ یہ خصلت انسان کو بہت ہی بلند درجوں پر پہنچاتی ہے، اور جب انسان کو اس کا ادب آ جاتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں بہت ہی اعلیٰ منزل پر مشرف ہوتا ہے، اور اسے محبت و مودت و قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ قبولیت دعا کا مرتبہ ملتا ہے، قبولیت دعا کا مرتبہ ملتا ہے، اور نیکی میں سربلندی اور دنیا میں مومنین کے قلوب میں عزت حاصل ہوتی ہے۔ چھٹی خصلت یہ کہ خلق میں سے کسی پر جو اہل قبلہ میں ہو شرک یا کفر یا نفاق کی شہادت قطعی نہ دے، یہ خصلت رحمت سے بہت قریب ہے اور اس کا درجہ اعلیٰ ہے، اور یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پابندی ہے، اور علم الہی میں دخل اندازی کرنے اور غضب الہی میں پڑ جانے سے بہت دور ہے، اور خداوند تعالیٰ کی رضا و رحمت سے بہت قریب ہے، اور یہ خدا کا دروازہ شرف و کرامت ہے کہ بندے کو تمام مخلوقات پر رحم کرنا اس سے حاصل ہوتا ہے۔ ساتویں خصلت یہ کہ ظاہری و باطنی گناہوں پر نظر ڈالنے سے بھی پرہیز کرے اور خود کو ان سے روکے کہ اس سے قلبی و قالبی یعنی جسمانی اعمال کا ثواب بھی بہت جلد مل جاتا ہے، علاوہ اس کے کہ جو اللہ نے اس کے لیے آخرت میں نیکی جمع کر رکھی ہے وہ بھی ملے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم سب پر احسان کر کے ان خصلتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے دلوں میں نفسانی خواہشات کو نکال دے۔ آٹھویں خصلت یہ کہ کسی چھوٹے یا بڑے شخص پر اپنا بار ڈالنے سے پرہیز کرے، بلکہ تمام خلق سے اپنا بار اٹھا لے، خواہ ان چیزوں کا ضرورت مند ہو یا نہ ہو۔ یہ خصلت تمام تر عابدین کی عزت اور پرہیزگاروں کا شرف ہے۔ اس سے امر بالمعروف
و نہی عن المنکر کرنے میں قوت حاصل ہوتی ہے، اور تمام خلق کے نزدیک ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غنا اور یقین اور وثوق باللہ کی طرف منتقل کرتا ہے، اور کسی کو اپنے خواہش سے ترجیح نہیں دیتا، اور تمام خلق اس کے نزدیک امر حق میں برابر ہوتی ہے، اور اس کی ترجیح یقینی ہوتی ہے۔ یہ دروازہ مومنین کی عزت اور پرہیزگاروں کے شرف کا ہے، اور یہ دروازہ باب اخلاق سے بہت قریب ہے۔ 9ویں خصلت یہ ہے کہ اسے مناسب ہے کہ لوگوں سے اپنی طمع دور رکھے، کہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی طمع اس کا نفس نہ کرے۔ یہ بہت بڑی عزت اور غنائے خالص اور ملک عظیم اور فقر جلیل اور یقین صافی اور صریح توکل شافی ہے، اور یہ وثوق باللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یہی زہد کا بھی دروازہ ہے، اور اس سے زہد ورع حاصل ہوتا ہے اور عبادت مکمل ہوتی ہے، اور یہ ان لوگوں کی نشانیوں میں سے ہے جو سب چھوڑ کر خدا کے قریب ہو گئے ہیں۔ 10ویں خصلت تواضع کی ہے۔ اسی سے عابد کا محل تیار ہوتا اور اس کی منزل بلند ہوتی ہے۔ خدا و خلق کے نزدیک اس کی عزت اور رفعت مکمل ہوتی ہے، اور دنیا اور آخرت میں جو کام کرنا چاہتا ہے اس پر قدرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ خصلت تمام طاعات کی اصل بھی ہے اور فرع بھی، اور ان کا کمال بھی۔ اسی سے بندہ ان صالحین کے منازل پاتا ہے جو خدا سے آرام اور تکلیف میں راضی رہتے ہیں، اور یہ کمال تقویٰ ہے۔ اور تواضع یہ ہے کہ انسان جس کسی سے ملے اس کو اپنے سے بہتر دیکھے، اور کہے کہ شاید خدا کے نزدیک یہ مجھ سے بہتر اور بلند درجہ ہو۔ اگر وہ شخص چھوٹا ہے تو کہے کہ اس نے کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کی اور میں اکثر کر چکا ہوں، بے شک یہ مجھ سے اچھا ہے۔ اور اگر بڑا ہو تو یہ کہے کہ یہ مجھ سے پہلے سے خدا کی عبادت کر رہا ہے، اور اگر عالم ہو تو کہے کہ اس کو وہ دولت ملی ہے جو مجھے نہیں ملی، اور یہ وہاں پہنچ چکا ہے جہاں میں نہیں پہنچ سکا ہوں، اور وہ علم بھی رکھتا ہے جس سے میں جاہل ہوں، اور یہ علم کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ اور اگر جاہل ہو تو کہے کہ اس نے جہل سے خدا کی نافرمانی کی اور میں نے جان بوجھ کر، اور نہ معلوم میرا خاتمہ کیسا ہو اور اس کا کیسا۔ اور اگر کافر ہو تو کہے کیا معلوم شاید یہ مسلمان ہو جائے اور اس کا خاتمہ اچھے عمل پر ہو، اور خدا نخواستہ میں کافر ہو جاؤں تو میرا خاتمہ بدکاری پر ہو۔ یہ خصلت شفقت و ہیبت کا دروازہ ہے اور بہترین شے ہے، اختیار کرنے کے قابل ہے، اور آخر چیز ہے جس کا اثر بندوں پر باقی رہتا ہے۔ جب بندہ ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تمام آفتوں سے سلامت رکھتا اور ان منازل پر پہنچاتا ہے کہ وہ خدا کے لیے خلق کو نصیحت کرتا اور خدا کے برگزیدہ بندوں اور دوستوں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ رحمت کا دروازہ ہے، اور اسی سے غرور کا دروازہ ٹوٹ جاتا ہے، اور فخر و خود پسندی کی رسیاں ٹوٹتی ہیں، اور دین و دنیا اور آخرت میں اپنے نفس کو عالی مرتبہ سمجھنا چھوٹتا ہے۔ اور یہ عبادت کا مغز ہے اور زاہدوں کے شرف کی انتہا اور عبادت کرنے والوں کا نشان۔ اس سے افضل کوئی چیز نہیں، اور اس کے ساتھ اس کی زبان دنیا کے لوگوں کے بیکار ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تب بندے کا عمل اسی خصلت سے تمام ہو جاتا ہے، اور اس کے دل سے کینہ و خود پسندی و بغاوت بالکل نکل جاتی ہے۔ اس کی زبان پوشیدہ و ظاہر ایک رہتی ہے، اور اس کا منشا ظاہر اور باطن میں ایک رہتا ہے، اور اسی طرح اس کا کلام ایک رہتا ہے، اور خلق اس کے نزدیک نصیحت میں ایک رہتی ہے۔ وہ ناسے نہیں ہے جو خلق اللہ میں سے کسی ایک کو بھی برائی سے یاد کرے یا اپنے فعل سے ان کو تکلیف پہنچائے، یا یہ پسند کرے کہ اس کے پاس کوئی شخص برائی سے یاد کیا جائے، یا جب کوئی شخص اس کے پاس برائی سے یاد کیا جائے تو اس کا دل خوش ہو کہ یہ بات عابدین کے لیے آفت اور زاہدین کے لیے ہلاکت ہے۔
مگر کامیابی وہی ہے جس کی مدد زبان و دل کی حفاظت رکھنے میں خداوند تعالیٰ اپنی رحمت سے کرے۔ یا اللہ، اے ہمارے رب، ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان قابل عمل اور پاکیزہ نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔